السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان میں جو لانگ مارچ پنڈی کے نزدیک پہنچتا جا رہا ہے، کیا سرائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا، ایک بیان دیا، اگرچہ بعد میں انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بھونچال برپا کیا انہوں نے، جس میں یہ کہا گیا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے، تبدیلی کی جا رہی ہے، اور کسی بھی ریٹائرڈ ہونے والے آفیسر کو جس کا عہدہ لیفٹیننٹ جنرل کا ہوگا یا اس سے نیچے، اس کو حکومت وزیر اعظم سمپلی ایک نوٹیفیکیشن سے ریٹین کر سکے گی۔ یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے کہا، یہ جو قانون سازی کی یا یہ امینڈمنٹ کی جو اطلاع آرمی ایکٹ میں، اس نے ایک بھونچال برپا کر دیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ اس بات پر یقین کر چکے تھے پاکستان میں کہ اب جنرل باجوہ نے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو وہ ریٹائرمنٹ ابھی وہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو ایکٹ ہے، اس میں آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جو خبریں ہیں، اس کے بعد پھر یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے کہ شاید جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر نہیں ہوں گے اور حکومت ان کو ریٹین کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، کیونکہ جو ایکس ڈیفنس سیکریٹری ہیں کئی، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے، یہ بنیادی طور پر اس کا مقصد جنرل باجوہ کو ابھی اپنی جاب پر کنٹینیو کروانا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جنرل عاصم منیر کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ 27 کو ریٹائر ہونے والے ہیں، تو ان کو اس سے ریٹین کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت ملک میں پھر دوبارہ ایک کیاس آرائیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی یہ سٹیٹمنٹ، میں تفصیل سے اس پر بات کروں گا کہ یہ بیسیکلی ہے کیا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو سمجھایا، لیکن اس وقت کی بڑی سٹوری، دوسری جو بڑی کہانی ہے، جو بڑی سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو کل پی ٹی آئی کا اعلیٰ اجلاس تھا لاہور میں، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے، اور کچھ جو چیزیں باہر آئیں، اس میں فرق حبیب صاحب نے یہ کہا کہ سیٹرڈے کو، ہفتے والے دن، عمران خان قوم کو یہ بتائیں گے کہ پنڈی کس دن آپ نے پہنچنا ہے، لانگ مارچ کے شرکاء کس دن پنڈی پہنچیں گے، پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ تو ہفتے والے دن اناؤنسمنٹ متوقع ہے۔ اب 2 دنوں کی کرتے ہیں، 4 دنوں کی کرتے ہیں، ویکینڈز کی کرتے ہیں، اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے، انہی کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہفتے والے دن اعلان کریں گے۔ اس کا ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنے پاؤں پر سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے، یہ ان کی فزیکل سچویشن ہے، اور اب کیا وہ انتظار کریں گے کہ پوری طرح، یعنی کم از کم اتنے صحت یاب ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پر وزن ڈال کر کھڑے ہو سکیں، اس وقت کا انتظار کریں گے، یا کیا سچویشن ہے، اب یہ خان صاحب اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن ہفتے والے دن وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اعلان کریں گے۔ اب دوسری جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پٹیشنز ہیں، ہیئرنگ چل رہی ہے، اور یہ پٹیشنز ہیں کامران مرتضیٰ کی طرف سے، جو فضل الرحمان گروپ کے ہیں، سینیٹر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے، اس سے اسلام آباد کے لوگوں کی دھرنے سے زندگی پنڈی اسلام آباد کی مفلوج ہو جائے گی، پورے پاکستان میں جو ہے وہ لائف پیرالائز ہو جائے گی، تو اس لیے اس لانگ مارچ سے روکا جائے۔ اور جو بینچ اس کو سن رہا ہے، اس کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، اس میں جسٹس اطہر من اللہ، جو بھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروموٹ ہو کر پہنچے ہیں سپریم کورٹ، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ۔ اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے بھی ان کا ماضی بطور جج، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں انہوں نے کبھی مظاہروں پر پابندی نہیں لگائی، اور پیسفل پروٹیسٹ انہوں نے ہمیشہ ایک فنڈامنٹل رائٹ قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیشنز کی جو نقل و حرکت ہے اس کو پابند کرنے کے خلاف رہے ہیں۔ ہاں، ابھی یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی جگہ کا تعین کر دے، اور یہ بات عمران خان بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، کل بھی یہ کہا کہ ہم اپنا احتجاج آئین اور قانون کے مطابق چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی حکومت کو موقع ملے کہ وہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرے جس سے ماورائے آئین
اقدامات اٹھانے کی راہ ہموار ہو سکے۔ عمران خان بالکل جو یہ سارا معاملہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، کہیں پر وائلنس انہوں نے نہیں ہونے دیا اور احتجاج کو اس طریقے سے سپریڈ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس میں صورتحال قابو سے باہر تاکہ نہ ہو سکے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی کو بھی ایڈونچر کی جو ہے اجازت نہیں دینا چاہتے، اور جو جمہوری عمل ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں، اور احتجاج جیسے مغربی ممالک میں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں لیکن کہیں پر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی، اسی طرح پاکستان میں بھی گزشتہ 1-2 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس، اور ابھی بھی جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہے، لیکن کہیں پر بھی کسی وائلنس کی اطلاع نہیں۔ تو لوگوں کو بہت ہی پیسفل انداز میں عمران خان لے کے آ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو لوگوں کی تربیت کی ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کی تربیت کی ہے، لوگوں کو بتایا کہ یہ اپنا ملک ہے، اس کی توڑ پھوڑ نہیں، اور دوسرا کسی کو موقع نہیں دیا انہوں نے کہ کوئی ایڈونچر کر سکے۔ اور ان کے اس کنڈکٹ کی وجہ سے عدالتوں کو بڑی آسانی ہو رہی ہے کہ وہ جو اس لانگ مارچ یا اس احتجاج کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان کو وہ ڈسپوز آف کرنے میں ان کو بڑی آسانی ہو رہی ہے، کیونکہ جو پاسٹ کنڈکٹ ہے عمران خان کا وہ بہتر ہے اور اس میں کہیں پر بھی وائلنس نہیں ہوا۔ اب جو اعلان کب ہوگا، یعنی اگر ہفتے والے دن اعلان کرتے ہیں تو کب تک آئیں گے، تو عام خیال یہ ہے کہ کم از کم اس میں 2-3 دنوں کا وقفہ ضرور ہوگا، کیونکہ قافلوں نے پہنچنا ہے ملک کے دور دراز حصوں سے بھی۔ بلوچستان کے قافلے نکلے ہوئے ہیں کچھ، لیکن پھر بھی جب انہوں نے یہ کال دینی ہے تو بہت سارے لوگ اس وقت نکلیں گے، تو کم از کم 2 یا 3 دن کا گیپ ضرور ہوگا۔ یہ ایک توقع کا میں اظہار کر رہا ہوں، ویسے تو خان صاحب سنڈے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اس اگلے دن کا بھی اعلان کر سکتے ہیں، اور پنڈی اسلام آباد میں جس طرح سے یہ لوگ پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے انتہائی ڈیکوریٹڈ ہے، ہر طرف پی ٹی آئی کے پرچموں کی ایک بہار ہے، بڑی بڑی خان صاحب کی تصاویر ہیں، قدآور تصاویر، اور شیخ رشید جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں۔ تمام جو شہر میں مساجد ہیں، تمام مکاتب فکر کی، وہ پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے ورکروں کے لیے، عوام کے لیے ان کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ شہر چھوٹا پڑ رہا ہے، لوگ اتنے آ رہے ہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے تمام جو شہری ہیں وہ اس بندوبست میں لگ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کا سارا پنڈی جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، کہ اس لانگ مارچ میں آپ یقین کریں صرف پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق دوسری جماعتوں سے ہے، اور ہو سکتا ہے انتخابات میں وہ ووٹ اپنی جماعتوں کو ہی دیں، لیکن وہ اس لانگ مارچ کا حصہ ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب آزادانہ انتخابات کے بعد جو حقیقی حکومت عوام کی نمائندہ ہوگی وہی ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتی ہے۔ اور پھر میری پہلی سٹوری، میں بس اس پہ جو آخری ریمارکس دیتا ہوں کہ خواجہ آصف نے اور حکومت نے آرمی ایکٹ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے صرف 1 ہفتہ پہلے یا 8-10 دن پہلے یہ جو گفتگو شروع کی ہے، اس نے اس ملک میں پھر دوبارہ سپیکولیشنز اور اس کا جو سارا ملبہ انہوں نے گرایا وہ گرایا جی ایچ کیو پہ، کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پرپوزڈ جو امینڈمنٹ ہے اس کی سمری جو ہے وہ ڈیفنس منسٹری نے موو کی، اور یہ جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشنز پر ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ نے لیجسلیشن اس طرح سے کرنی ہے۔ تو ان فیکٹس کی وجہ سے جو یہ فیڈ کیے گئے، پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تو لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ جنرل باجوہ صاحب کو ریٹین کرنے کے لیے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنرل عاصم منیر کے لیے ہے۔ بہرحال یہ ہائیسٹ آفس ہے، اور ایسا کام یا ایسی چیز جس سے اسپیکولیشن ہو اباؤٹ دی ریٹائرمنٹ یا اپوائنٹمنٹ یا تقرری، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے کے مفاد میں نہیں ہے۔ Perhaps it is not the appropriate time to start it۔ بہرحال ہم سب یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ میں اپنے ویلاگ کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے اور ہمارے وطن کو دشمنوں سے اور سازشیوں سے محفوظ رکھے۔ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ نگہبان۔